خلق کا لفظ لغت میں طبیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلق بندگی کے سب سے بڑے خصائص میں سے ہے جو لوگوں کے جواہر کو ظاہر کرتا ہے، اور خلق کی جمع اخلاق ہے۔ اخلاق کے اچھا یا برا ہونے کی وجہ سے انسان کے اچھا یا برا ہونے کا تعین ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے ہی مشہور ہوتا ہے۔ اگر وہ بد اخلاق ہے تو اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ مشہور ہے، اور کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر وہ مشہور ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی انسان کی پہچان وہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، اور وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمدہ اخلاق رکھنے والے افراد کو روز قیامت میری قربت اور میری سنگت نصیب ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن خلق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ بد خلقی ان نیک اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبختی حقیقت میں بدخلقی ہے، بدبختی حقیقت میں بد اخلاقی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور کو اکثر ہم سنا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اخلاق کو اچھا کرنے، سنوارنے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی ہمیں بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔